بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 جنوری 2021 آج صبح کراچی کا سب سے حرام خور ڈپارٹمنٹ کے الیکٹرک آج 8 دن ہو گئے پوری پیمنٹ جمع کروا کے بل بھی جمع کروا کے تار تک یہ لگانا گوارا نہیں کیا. ابھی صبح ان بغیرتوں کے ساتھ حرام خوروں کے ساتھ منہ ماری ہوئی ہے اور کہتے ہیں 10 سال تک بھی نہیں لگائیں گے. میں نے کہا اکھیڑو اس سالے کو میٹر کو لعنت بھیجو. پہلے بھی انسان زندہ تھے بغیر بجلی کے. تو یا اللہ میں تو کہتا ہوں اس ملک کو اس ملک کے ساری عوام کو ایک کرونا سے بھی بدترین قسم کا کوئی اگر مرض ہے تو وہ ایسے لوگوں کے اوپر ڈالا جائے. حرام کھانے والے سب لوگ ہزاروں گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں کے الیکٹرک کی, لیکن سوال ہے کوئی کام کرے. سب حرام کھانے والے. مینیجر عبدالحکیم مینیجر ماڈل کالونی میں جو ان کا بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں 10 سال تک بھی نہیں آپ لگوا سکتے. جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. یہ حالت ہے ان کا کے الیکٹرک کا. اب آپ بتائیں کہ کیا کر سکتا ہے انسان. ادھر بے بس ہے ایسے لوگوں کے کہ جس میں آپ بے بس ہو. بھائی یہ چائنا کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے کے الیکٹرک اور پاکستان کے دوسرے ادارے یا انگریزوں کے ہاتھ میں. اس قابل ہی نہیں ہے ہم لوگ کام کرنے کے. ان کے ساتھ 24 گھنٹے ان کے پیچھے ہونا چاہیے ڈنڈا. بیٹھے ہوئے آرام سے چائے بسکٹ چل رہی ہے باہر. ہزاروں کی تعداد سے عوام پریشان. اپنے جائز مطالبات اس ملک میں ایک انسان کے پورے نہیں ہوتے. اور یہ خان صاحب وزیر اعظم میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کیا کر دیا اس نے؟ بیڑا غرق کر دیا. اور اس ملک کا پاکستان ارے کوئی پاکستان نہیں, کچھ نہیں. ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ ایٹم بم بنے اور پھٹیں. ایسے حرام خور لوگ ڈپارٹمنٹ سب ختم ہو جانا چاہیے. سب ختم ہونا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کو کام کرنے کی. کوئی ضرورت نہیں. اس ملک کے اندر صرف اور صرف حرام خوروں کا یہ ملک ہے. حرام خور سیاستدان, حرام خور اپوزیشن پارٹی اور حرام خوری ادارے اور حرام خور ہی اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد. یہ حالت ہے کے الیکٹرک. کیوں نہیں دیتے چائنا کو؟ اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ چائنیز ان کے اندر ایسا ڈنڈا کریں گے نا کہ کام کروائیں گے ان سے. یہ بیٹھے ہوئے جیسے آرام کر رہے ہیں, لیپ ٹاپیں ان کے پاس مل گئی ہیں, موبائل کے اندر کھیل رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں. دیکھا کتنا قریب آ گئے میرے یہ لوگ, کتنا قریب آ کے بیٹھ گئے ہیں. وہ کتنا قریب انتظار کر رہے ہیں اپنی خوراک کی. وہ تو کھا لیتے ہیں دانہ کبوتر. آج ان کو بھی دانہ لگ رہا ہے کم ہی ڈالا ہے. یہ بیچارے کیا کھائیں گے کوے. دیکھو یہ لو بیٹا کھاؤ, آ جاؤ. لاکھ درجے بہتر ہے یہ پرندے جانور ان انسانوں سے لاکھ درجے بہتر. ان بغیرتوں کو نہ اپنی زندگی کا پتہ ہے, نہ قبرستان کا پتہ ہے, نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. یہ دیکھو کیسے کھا رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھو کتنے شوق سے کھاتے ہیں. یہ منہ میں دبا رہے ہیں اور دبا کے لے کر جا رہے ہیں. ختم ہو گئے ہمارے ڈپارٹمنٹ. سارے ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے. سب ادارے ختم. تباہ و برباد کرنے والے
ہمارے سیاستدان، ہمارے ملٹری ادارے، دفاعی ادارے، انٹیلیجنس ادارے اور سوئے ہوئے ہمارے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، دوسرے تمام لوگ سو گئے ہیں، بس سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب جاگیں گے یہ۔ کب جاگیں گے یہ؟ اس ملک کا کب کوئی آئے گا حکمران تو غرق کرو، یہ ملک ہی نہیں رہے گا اب۔ ایسا انہوں نے حالت کر دی ہے کہ پاکستان کے ہر اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد سے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، گاڑیوں والے گاڑیوں میں بیٹھ کے پان گٹکا اور تاش کھیل رہے ہیں، اندر عوام پریشان ہے۔ تو اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے۔ دیکھو کتنی ساری روٹیاں ڈالی، کوے ساری کھا گئے۔ اب بیچارے کبوتر انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو بھائی اس ملک میں تو واقعی رہنے کے قابل نہیں ہے پاکستان، خاص طور پہ انسان کے۔ آج 10 سے 12 دن ہو گئے کہ الیکٹرک کے بل پے کیے ہوئے، لیکن سوال ہے انہوں نے لگانا ہے۔ جب تک جا کے وہاں پر ان کے متھے نہ لگو، ان کو شور نہ چلاؤ، اس وقت تک یہ کریں گے؟ یہ تو اپنے باپ کا کام بھی نہیں کریں گے، اپنے گھر کا کام بھی نہیں کریں گے۔ یہ وہ حرام خور قوم ہو چکی ہے ہماری کہ حرام ان کے اندر جڑ جڑ میں پیدا ہو چکا ہے۔ کوئی تانبے کی تاریں نکال کے آج پیتل کی تاریں کھا گئے پورا کے الیکٹرک کو یہ لوگ۔ پتہ نہیں ان کے چیئرمین میٹنگ بس سالے میٹنگ کر کے ادارے کا بیڑا غرق کر دیا۔ کام نہیں، بس میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ آج اسپیشل میٹنگ ہے، آج لائف سیفٹی میٹنگ ہے، آج وہ میٹنگ ہے، آج یہ میٹنگ ہے، لیکن کام کی میٹنگ کبھی بھی نہیں ہے۔ کام نہیں کرنا، بس میٹنگیں کرنی ہیں۔ تو بھائی سمجھ جاؤ، سنبھلو گے تو نہیں آپ، سنبھلنے سے پہلے ہی اس قبرستان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے پہنچو گے، اللہ نہیں پہنچائے گا، آپ خود پہنچو گے۔ طرح طرح کی بیماریوں میں آ کر آپ لوگ پہنچو گے، اور پہنچنے کے ساتھ ہی پھر یہ تمام جگہوں میں ہی آپ نے رہنا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے قبرستان کس لیے بنے؟ اب تو یہ بھی بھر گئے، اب تو ان میں بھی جگہیں نہیں رہی ہیں کہ قبر ہی مل جائے دفن ہونے کے لیے۔ لیکن ادارے تباہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں، ہر ادارہ تباہ، ہر ادارہ خستہ حالی کا شکار۔ لاہور میں، پنجاب میں وابڈا، سندھ میں کے الیکٹرک کھا گئی سب کو۔ مفت میں بیٹھی ہوئی تنخواہیں لے رہے ہیں، مفت میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں، مفت میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں ادارے کھا گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اداروں کو، ایسے چیزوں کو بہت انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یا رب العالمین اس ملک میں اور بڑی سے بڑی کوئی بیماری ہے تو وہ لگائی جائے۔ کوئی اور بڑی سے بڑی بیماری ہے تو یا اللہ وہ لگائی جائے، تاکہ یہ ملک ہی پورا ختم ہو جائے۔ کیونکہ نیا سیاستدان نااہل ناکارہ ہو چکے ہیں، وہ بھی کسی قسم کا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ وہ آپس میں اپوزیشن ان کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے، وہ اسی ٹانگا کھینچی میں ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی انہوں نے 5 سال گزار دیے۔ 2 سال انہوں پھر کورونا کا رونا انہوں نے لگا دیا۔ کورونا کا رونا لگانے کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے پھر بعد میں کیا کرتے ہم لوگ، ادھر مریم نواز، فضل الرحمان، سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سب بے ایمان، کرپٹ، ناکارہ ادارے ہو چکے ہیں۔ اور اس ناکارہ ادارے میں کون سی اللہ کی مخلوق آئے گی جو ان کو سنبھالے گی، کرے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پھر کوئی کسی قسم کا پرسان حال نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، کہنے والا نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے۔
پتہ نہیں چل بھی رہا ہے نہیں چل رہا. چلو چلے یا نہ چلے, ہم نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. چلتے ہیں بھائی اب کورٹ کی طرف. صبح صبح ویسے ہی اتنی مغز ماری اور متھا ماری ہو گئی ان حرام خوروں کے ساتھ, نکموں کے ساتھ. 10 بج رہے ہیں اور وہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے چائے اور بسکٹ کھا رہے ہیں. باہر سینکڑوں لوگ بیچارے, عورتیں, بوڑھی, بچے, جوان, جن کو سیکورٹی والوں نے دبوچ کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. کھڑے رہو بغیرتوں باہر. تمہاری اوقات ہی یہی ہے کہ تمہارے جائز کام نہیں ہوں گے, ناجائز کام ہوں گے ان اداروں میں. اس لیے بھائی اب ہم تو چلیں کورٹ, ادھر بھی بہت سارے کام ہیں, ان کا بھی پتہ کرنا ہے. باقی اللہ ہی اس ملک کا حامل اور ناصر, اور ان اداروں کا, ان نکمے اداروں کا. اور نکمے ادارے میں بیٹھے ہوئے عبدالحکیم مینیجر کی پوسٹ, دیکھو یہ ہے مینیجر, اور کہتے ہیں 10 سال تک بھی نہیں ہوگا. یہ تو میں ویڈیو نہیں بنا پایا اندر کا, ورنہ ان کی آوازیں آپ کو سنواتا. ایسے بدتمیز, نااہل, ناکارہ, نکمے لوگوں کو عبدالحکیم مینیجر کے الیکٹرک ماڈل کالونی پر ایسے یزید بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کا بس چلے تو یہ انسان کا, بس انسانیت کا ہی وہ کر دیں. نہیں ہوگا کام, اور 10 دن لگیں گے. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. چلو بہرحال اللہ مالک ہے, کوئی بات نہیں. اللہ آپ کا اور میرا حفظ و ناصر. سدھرے گا نہیں یہ ملک, نہ اس کی عوام, نہ بے ایمان, نہ یہ ملک سدھرے گا, نہ اس کی عوام. انگریزوں کی حکمرانی بیسٹ سسٹم, انگلش سسٹم از دا بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ. جاؤ برٹش میں جا کے ایسا کر کے دکھاؤ. ایک دن کسی کی لائٹ چلی جائے اور وہ اس ڈپارٹمنٹ کا کیا اشر ہوتا ہے. اور ادھر نکمے بیٹھے ہوئے, گاڑیوں والے باہر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں, گاڑیوں میں لیٹے ہوئے ہیں, پان گٹکے چل رہے ہیں, کچھ سو رہے ہیں, کچھ تاش کھیل رہے ہیں, اور اندر میں بیٹھے ہوئے وہ لوگوں کو صرف بیوقوف بنا رہے ہیں. چلو بھائی چلتے ہیں یار, اللہ حافظ.